ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مان لیا کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا نبی جو دے دے لے لو، نبی جو دے دے لے لو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے آج کل دین میں رخنا اندازی، تفرقہ بازی، فرقہ پرستی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم میلاد منانے والے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، لوگوں لڑنے کا وقت نہیں ہے، لوگوں لڑنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ محبت کا وقت ہے، پیار کا وقت ہے۔ اور اگر لوگ بخاری کو اتنا ہی مانتے ہیں تو آئیے ذرا میں بھی بخاری سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بخاری کے مقلدین اس امام بخاری سے محبت کرنے والے حضرات اس حدیث پر بھی ذرا عمل کریں گے۔ بخاری شریف ہے، کتاب النکاح ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ہے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا ہو ابو لہب، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مفہوم بالکل آپ کو یہی ملے گا، الفاظ جدا ہوں گے اس لیے کہ وہ عربی ہے، میں اردو کہہ رہا ہوں نا، اور عربی اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کہیں گے کہ پھر یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میری عادت ہے کہ میں بہت آپ کے معیار کے مطابق، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو۔ تو اس محفل میں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی جائے تو کچھ سمجھ کر جائے، ورنہ ان کا یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ اور میری مائیں اور بہنیں جو روٹیاں پکاتی ہے، چولہا سلگاتی ہے، وہ بھی تو بیٹھتی ہیں، ان کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اور میری قوم کے بہت سارے وہ نوجوان جنہوں نے کبھی اسکول مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، ان کا بھی خیال ہوتا ہے، سب کی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو کتاب النکاح میں امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بڑا برا حال ہے، نبی کو ستایا جو تو برا ہی حال ہوگا، نبی کو تکلیف جو پہنچائی تو برا ہی حال ہوگا۔ پھر اس نے کہا مگر بات اتنی ہے عباس کہ جب پیر کا دن آتا ہے، دوشنبے کا دن، کون سا دن؟ پیر کا دن، تو میری یہ جو انگلی ہے نا، یہ انگلی شہادت کی انگلی، بھئی ہماری انگلی شہادت کی ہے نا، وہ تو شہادت دیا نہیں تو اس کی انگلی شہادت کی کیسے ہو گئی؟ لیکن یہ کہ پہلی انگلی، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی، اس انگلی کو جب میں چوستا ہوں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی پیتا ہوں اور پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ ابو لہب نے کہی۔ اور سنا کس نے؟ حضرت عباس نے، کہ عذاب میں پیر کے دن کمی ہوتی ہے اور میں اس انگلی کو چوستا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور جہنم کے اندر تو پانی ٹھنڈا ملنا نہیں ہے۔ لیکن ابو لہب کہتا ہے کہ میں چوستا ہوں تو پانی، اور یہ انگلی چوستا ہوں، انگوٹھا چوسنے سے نہیں بلکہ یہ انگلی سے نکلتا ہے پانی۔ اور جمعہ کے دن نہیں، سید الایام جمعہ کا دن، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نہیں بلکہ پیر کے دن نکلتا ہے یہ پانی، اور عذاب کی تخفیف ہوتی ہے تو وہ پیر کے دن ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے کہا وہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد عربی پیدا ہوئے تھے تو ان کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اس انگلی سے اپنی ایک کنیز کو آزاد کیا تھا، تو محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کی خوشی منائی کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا آ گیا۔ لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو نبی کو بھتیجا سمجھ کر اس نے نبی کی آمد کی خوشی میں ایک کنیز آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ مجھے جہنم میں پیر کے دن عذاب کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزادی کب ہوئی تھی؟ ولادت رسول کے دن، اور وہ پیر کا دن تھا، تو اس دن گویا کہ ولادت رسول کے دن ابو لہب پر عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہی، اور یہ بات لکھی کس نے؟ حضرت امام بخاری نے۔ میں اپنے یاروں سے کہتا ہوں میرے عزیز،
جب ہر بات بخاری کی مانتے ہو تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو یہ بات ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی بھتیجا سمجھ کر کافر نے منایا تو اس کا عذاب کم ہو گیا اور جہنم میں اس کو ٹھنڈا پانی ملنے لگا۔ ہم نبی کو بھائی بھتیجا سمجھ کر نہیں بلکہ نبی کو خدا کا محبوب سمجھ کر اگر نبی کی آمد کا جشن منائے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں کیوں داخل فرمائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بات میں بخاری، لیکن جب یہ بات بخاری میں آ گئی تو کہا یہ بات تو خواب کی ہے نا، اس کا مطلب بات بخاری کی اور مسلم کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نبی کے لیے دل چھوٹا ہو گیا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹے ہو گئے ہیں جب بخاری میں نبی کی، اور پھر سوچو تو صحیح، ارے تم نبی کی آمد کا جشن سال میں ایک مرتبہ مناتے ہو، اللہ رب العزت ابو لہب جیسے کو ہر ہفتے اس کا فائدہ عطا فرما رہا ہے، ہر ہفتے دے رہا ہے فائدہ، اللہ اکبر۔ اب بات لیکن اگر یہ ہے کہ چلو وہ تو بات خواب کی ہے، لیکن بات خواب کی ہے، اگر کسی خواب کو اصول یہ صحابی بیان کر دے، کسی خواب کو صحابی بیان کر دے پھر وہ خواب نہیں رہ جاتا، پھر وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ ارے نبی خواب بیان کر دے، نبی خواب بیان کر دے تو پھر نبی کے اس خواب پر پوری سورہ یوسف نازل ہوتی ہے اور پھر وہ خواب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب بتائیں کوئی کہے وہ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ارے خواب دیکھنا اپنی جگہ تھا، بیان کیا اب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حکایتاً بیان فرمایا اور احسن القصص اس کو کہا۔ تو عباس نے خواب دیکھا لیکن اس کو بیان کیا زبان سے، اور جب بیان کیا تو اب گویا وہ حدیث ہو گئی۔ اور یہ بات آپ کو سمجھی 14ویں صدی میں، یہ بات امام بخاری کو نہیں سمجھی کہ میں حضرت عباس کا خواب کیسے بیان کر دوں، لیکن امام بخاری تو حضرت عباس کا خواب اتنے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ 14ویں صدی میں منکرین میلاد پیدا ہوئے ہیں، ورنہ جو دور امام بخاری کا تھا اس دور کے اندر میلاد کا کوئی مخالف نہیں تھا، بلکہ بخاری بھی میلاد کے قائل تھے اور میلاد شریف میں جو فائدہ ملتا تھا اس کے قائل تھے، اسی لیے تو میلاد پر وہ حدیث لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس اتنا لطیف تھا کہ حضور کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا حسن کیا تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں، کسی نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح گول تھا۔ کسی نے کہا چاند کی طرح تھا یا تلوار کی طرح، چاند چمکتا ہے ویسا تھا یا تلوار چمکتی ایسا؟ کنی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا، کیونکہ تلوار کے اندر لمبوترا پن ہوتا ہے اور چاند کے اندر گولائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس چاند کی طرح گول تھا، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی بھویں بڑی بڑی تھی، گھنی تھی اور بالکل کمان کی طرح تھی، اور ہلکی سی آپس میں آ کر کے وہ بیچ میں مل جاتی تھی۔ اس کو استاد زمان مولانا حسن رضا کہتے ہیں، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کے ابرو کو دیکھ کر ایسے لگتے تھے جیسے دو قبلے آپس میں گلے مل رہے ہوں، اور حضور کی جو پلکیں تھی وہ بڑی بڑی تھی، دراز تھی، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں، جو آنکھ کی پتلیاں ہوتی ہے وہ انتہائی گھٹ کالی، اور جو آنکھ کی پتلیوں کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جس کو سفید حصہ کہتے ہیں وہ سفید، اور اس میں سرخ ڈورے، اور قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوتی تھی، سرما لگائے بغیر ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ابھی کسی نے سرما لگا دیا ہو، اتنی وہ خوبصورت آنکھیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا حضور علیہ السلام کے حسن پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔